أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو ہر طرح کی ظاہری باطنی روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے۔ سامعین محترم، جیسا کہ کل کی جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی وہ شروعات کی ایک کہ تھوڑا سا جو حالات حاضرہ پر کافی لوگوں نے کہا کہ بات چیت کرنی چاہیے، تو اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ روزانہ کی بنیاد پر چند منٹ کے حوالے سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا۔ سامعین محترم، اس عاجز بندے کو کسی بھی قسم کے ولی، فقیر، پیر یا عالم دین ہونے کا کوئی بھی دعویٰ نہیں ہے، نہ کوئی خوش فہمی ہے، اور اپنی کم علمی کا شدت سے احساس بھی ہے۔ تو سامعین محترم، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی عالم ہوں، فاضل ہوں، مفتی ہوں، بس ایک عاجز اللہ کا ایک بندہ ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا سا امتی۔ بس چند ایک باتیں جو پریشان کرتی ہیں، جیسے سب کا دل ہے، اسی طرح میرے بھی سینے میں ایک دل دھڑکتا ہے، تو ایک دل ہمدردانہ دل ہے اور وہ سب کے لیے دھڑکتا ہے، تو کوشش ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی اچھی بات اپنے دوست احباب سے شیئر کریں جن سے وہ اپنی زندگیوں میں بہتری لا سکیں۔ تو سامعین محترم، اللہ رب العزت کا ہم سب کے اوپر بے پایاں لاکھوں کروڑوں اربوں کرم ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ زندگی بڑے اچھے طریقے سے بسر کر رہے ہیں۔ دیکھیں، سوگ ان لوگوں کو منانا چاہیے یا ان کا منانا بنتا بھی ہے کہ جنہوں نے کوئی بلوں کی ادائیگی نہیں کر پا رہے، جو لوگ راشن نہیں اپنے گھروں کا پورا کر پا رہے، اپنے بچوں کا دودھ کا خرچہ نہیں اٹھا پا رہے، کسی بھی قسم کی بیماری کو لے کے وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے، گرمیاں شروع ہو گئی ہیں، وہ لوگ اپنے کپڑے نہیں خرید پا رہے، تو ہم ان لوگوں کا چلو سوگ منانا بنتا بھی ہے، لیکن وہ لوگ جن لوگوں نے اپنے گھروں میں راشن کو بہت وافر مقدار میں ذخیرہ بھی کر لیا، جن کے پاس وافر مقدار میں رقوم، پیسے، ہر چیز موجود ہے، وہ لوگ بھی سوگ منا رہے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، حالانکہ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے باہر نکلے، صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ دیں۔ باہر نکلیں گے، آپ لوگوں کو دکھائیں گے، بتائیں گے، تو کیا ہوگا کہ جب آپ بانٹتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو 10 گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ آپ جو چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے یہ شفا عطا کرے، تو آپ لوگوں میں بہترین چیزیں بانٹنا شروع کر دیں جس سے ان کی زندگیوں میں شفا آ جائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیٹ بھر جائے، تو آپ لوگوں میں کھانا تقسیم کرنا شروع کرتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو رضا اپنی عطا فرما دے، تو آپ لوگوں میں آسانیاں بانٹنا شروع کرتے ہیں، ان کی دعائیں لینا شروع کرتے ہیں، ایسے کام کریں۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ سب سے اور لوگوں سے اور اپنے دوست احباب سے بھی کہ آپ سب باہر نکلیں گے، لوگوں کی مدد کریں گے، اور یہ جو چیزیں ہیں، خرافات ہیں، سنسنی پھیلائی جا رہی ہے، ان سب کو ختم کریں گے اور ختم کرنے میں ایک دوسرے کی مدد بھی کریں گے۔ اور سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ایک ادارہ بھی اسی سلسلے میں کام کر رہا ہے، راشن کے حوالے سے ہم لوگ بھی اس مرتبہ بجائے کہ لوگوں کو ادارے میں بلانے کے، خود تحقیقات کر کے مستحقین تک جو ہے اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو پہنچائیں، اور ماشاءاللہ دوست احباب بڑے اچھے انداز میں مدد کر رہے ہیں۔ کوشش کریں آپ اپنے گھروں میں مدد کر لیں، یا پھر آپ ہمیں دیں اور ہم آگے جو ہے وہ مستحقین تک اس کو پہنچا دیں۔ صدقہ و خیرات جتنا زیادہ کریں گے، اپنی زکوٰۃ نکالیں گے، اتنا ہی زیادہ اللہ رب العزت سے، اگر دیکھیں بندوں سے آپ کی تجارت ختم ہوئی ہے، اللہ سے تو ختم نہیں ہو سکتی، تو آپ اللہ پاک سے اپنی تجارت کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو حق بات کہنے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز اسی طرح کا یہ سلسلہ جو ہے وہ کنٹینیوسلی چلتا رہے گا۔ روزانہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے کوئی نہ کوئی ایک چھوٹا سا ٹاپک لے کے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔